اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. دیکھو، بات چل رہی ہے مجاہدہ کی حقیقت. کل بتایا تھا مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے. فرمایا مجاہدہ نفس کی مخالفت کرنے کا نام مجاہدہ ہے. نفس اگر گناہ کے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے تو اس کی مخالفت واجب ہے، اور نفس اگر جائز کاموں کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کی مخالفت مستحب ہے، لیکن مخالفت کریں گے تو مجاہدہ ہوگا. جائز کاموں میں اس لیے مخالفت کرنی ہے کہ جائز کام کرتے کرتے انسان حرام میں گھس جاتا ہے. ضرورت نہیں، یہ سب خواہشات ہے، ضرورت سے زائد، ورنہ ضرورت کا کام تو کرنا ہے. اس پر بات چل رہی تھی. پھر فرمایا آخر میں نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ بچے کو دودھ چھڑانا پڑتا ہے چاہے وہ روے کچھ بھی کرے. اسی طریقے سے نفس کو گناہ چھڑانا پڑتا ہے چاہے نفس کتنا ہی ذلیل ہو، چاہے کتنا ہی بے چینی ہو، لیکن اس کو کرنا ہی پڑے گا. آج بات ہے سکون اللہ کے ذکر میں ہے. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہے. جی آواز برابر ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہے. ساری دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر لیے، سمجھے، لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں، چین نہیں ملتا. انسان سکون کو حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو جمع کرتا ہے. بھائی مکان کو اچھی ڈیزائن کا بناتا ہے، کیوں؟ پوچھو سکون ملے. اس میں ڈیکوریشن کرتا ہے، کیوں؟ کہ سکون ملے. اس میں اچھے کٹن اور اچھے صوفے لگاتا ہے، کیوں؟ کہ سکون ملے. اچھے برتن لیتا ہے، کیوں؟ کہ سکون ملے. اچھے بیڈ لیتا ہے، کیوں؟ تو یہ سارے اسباب سکون کے لیے جمع کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں ہے، چین نہیں ملتا. تو ویسٹرن لائف، مغربی معاشرے میں پیسے کی ریل پیل، تعلیم کا معیار بلند. آج ویسٹرن لائف میں کیا ہے؟ پیسہ بہت، اور تعلیم کا اسٹینڈرڈ بھی بہت اونچا، اور لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جس طرح چاہو لذت حاصل کرو، ہے نا؟ سب کچھ ہے. دیکھو پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور اس طریقے سے لذت حاصل کرنے کی ہر چیز کھلی ہوئی ہے. کوئی قانونی پابندی نہیں کہ جس طرح چاہو لذت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ وہ پریشان ہیں، بے چین ہیں، نیند آتی نہیں. نیند کے لیے نیند آنے والی گولیاں کھا کھا کر اس کی مدد سے سو رہے ہیں. کیوں؟ دیکھو، اسباب جمع کر لیے، پیسے خوب ہے، ایجوکیشن خوب ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود بھی سکون کیوں نہیں؟ کیوں دل میں سکون اور قرار نہیں؟ سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو. گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو. گناہوں میں سکون ہے ہی نہیں. سکون کے اسباب تو ہے لیکن سکون نہیں ہے. پیسے سکون کے اسباب ہے، ایجوکیشن سکون کے اسباب ہے، اور ہر طرح کا کھانا پینا جو کچھ بھی کرنا ہے قانوناً اجازت ہے، سکون کے اسباب ہے، لیکن سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ کہ اس میں گناہ ہے. سکون کیوں نہیں ملے؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر. یاد رکھو، ان گناہوں اور نافرمانیوں اور مصیبتوں میں
سکون نہیں. سکون تو صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے. اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے. تو اطمینان، اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے. اللہ کی یاد سے مراد کیا؟ یعنی دین کے اندر، یاد رکھو پورا کا پورا دین، پورا کا پورا دین یہ ذکر اللہ ہے، اس میں سکون ہے. یہاں ذکر سے مراد صرف وہ سبحان اللہ تسبیحات پورا کرنا نہیں ہے. ہم اس حدیث سے، اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ بھائی چلو صبح شام کی تسبیحات کریں گے تو یہ ذکر ہو گیا، اس سے سکون ملے گا. جی، تو فرمایا نہیں، یہاں ذکر سے مراد وہ بھی ہے اور پورا کا پورا دین بھی ہے. پورے دین کے اندر چین اور سکون ہے. یاد رکھے، اس واسطے یہ سمجھنا دھوکہ ہے کہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا. دیکھو بعض مرتبہ ہم صبح شام کی تسبیحات اور ذکر کرتے جا رہے ہیں لیکن نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، تو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ اگر ذکر میں، صرف اللہ کے ذکر میں سکون ہوتا تو یہ ذکر تو ہو رہا ہے. نہیں، اصل میں پورے دین میں، پورا دین یہ اللہ کا ذکر ہے جس میں گناہوں کا بچنا بھی ہے. جی، تو پورے دین میں سکون ہے، تو نافرمانی میں سکون نہیں ملتا. یاد رکھو زندگی بھر نہیں ملے گا، زندگی بھر نہیں ملے گا. اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر جاؤں گے، اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی. نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، گناہوں کو نہ چھوڑا تو کیا ہوگا؟ سکون نہیں مل سکتا. آج ساری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، تنگ آ چکی ہے. ہر ایک دیکھو تو سکون چاہتا ہے، ٹینشن فری زندگی چاہتا ہے. لیکن ٹینشن فری بذکر اللہ میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے دین میں ہے. باقی اس کو چھوڑوں گے تو سارا کا سارا ٹینشن ہوگا. کیوں کہ ٹینشن ڈالنے والا بھی اللہ اور ٹینشن نکالنے والا بھی اللہ. اللہ ڈال دے گا، اچھی خاصی سیٹنگ ہوگی زندگی کی، اللہ اچانک ٹینشن ڈال دے گا، اب پریشان. سکون اللہ تعالی انہی لوگوں کو دیتے ہیں، سکون اللہ تعالی انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو. جی، جن کے دل میں اس کی یاد ہو، جن کے دل میں ان کے ذکر سے آباد ہو، ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو کہ ظاہری طور پر تو پریشان حال بھی ہے اور فقر و فاقے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعمت میسر ہے. اسی لیے جو انسان اپنی اصلاح کے لیے کسی سے جڑ جاتا ہے، اس کو خود کو محسوس ہوگا کہ اب مجھے سکون ملنے لگا. اس کی پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوگا، اس کو سکون ملے گا. حالانکہ اب اعمال میں کمی ہے، پہلے اعمال زیادہ کر رہا تھا لیکن پھر بھی سکون اب زیادہ ہے. اعمال کم ہونے کے باوجود سکون زیادہ ہے، پہلے اعمال زیادہ کرنے کے باوجود سکون کم تھا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک حکم کو پورا کیا ہے کہ اطاعت والی زندگی گزار رہا ہے، دوسروں کے مشورے سے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے. ہاں، دوسروں کے مشورے سے، جی، ہر چیز میں اس میں سکون آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. اگر اس کا سکون کا پتہ چل جائے تو ہر انسان دوسروں سے پوچھ کر چلے. آج ہر ایک سکون حاصل کرنے کے لیے بولے میں اپنی مرضی سے چلوں گا، اپنی پسند سے چلوں گا، میں دوسروں کو کیوں پوچھوں؟ آج تو پوچھنا شرم ہے، حالانکہ پوچھنا
عین ایمان ہے. صحابہ کرام ہر کام اللہ کے نبی سے پوچھ پوچھ کر چلتے. کیا بعض صحابہ بہت زبردست عقل مند تھے، صاحب الرائے تھے، لیکن اس کے باوجود پوچھ پوچھ کر چلتے، اس میں سکون تھا. آج دیکھو آپ زندگی دیکھو ایک بیوی ہے اپنے شوہر سے پوچھ پوچھ کر چلتی ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، سکون والی زندگی ہوتی. کیوں؟ کہ وہ اطاعت میں زندگی گزار رہی ہے تو اس کو سکون مل جاتا. اور اگر اپنی مرضی سے کرے گی، تھوڑا پوچھا تھوڑا چھوڑا، تو اس کو دیکھنا اس کے باوجود اس کے دل کے اندر ایک بے چینی ہوگی. ایسے ہی ہر ایک اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلیں گا. اولاد جو ماں باپ سے پوچھ کر چلتی ہے تو اس اولاد کو سکون ہوگا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ کہیں دھوکہ بھی نہیں کھا سکتے. لیکن جو اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ کھائیں گے اور ان کو ٹینشن آئے گا. تو سکون اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو، جن کے دل میں اس کی یاد ہو، جن کا دل کے ذکر سے آباد ہو. ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہے، فقر و فاقہ بھی گزر رہے، لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعمت میسر. لہذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کے مقابلے میں ذرا سا ڈٹنا پڑے گا. ڈٹنا ہو. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکموں پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لنہدینہم سبلنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے. کیا فرمایا؟ سبلنا، ہدایت کیا ہے؟ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے. اب ظاہر بات ہے ایک تو راستہ بتا دینا اور ایک آدمی ان کا ہاتھ پکڑ کر چلے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو چلے گا اس میں بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں، اور جس نے بتا دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھٹک بھی سکے. تو فرمایا ہم اس کو ہدایت دیں گے، ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے. یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا، اس کو کہتے دکھا دینا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے. لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ نفس کے مقابلے میں ڈٹنا پڑے گا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے. لہذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائے گی، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا. اس دن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارا محبوب ہو گیا. دیکھو اللہ کی محبت لینا ہے کتنا آسان، بہت آسان راستہ ہے، بہت شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہمارا محبوب ہو گیا. اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے. یہ ولایت مل گئی. گناہوں سے بچنے پر ولایت ملتی ہے. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی دوست. اور ہاتھ کون پکڑتا ہے؟ دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے. ابھی اللہ کا دوست بن گیا تو اللہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، ولی ہو گیا. گناہوں سے بچنے پر ولایت مل گئی. اس لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ، سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے
کہ یہ نہ کرو اور اصلاح ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو وہی ہوگا کہ ویسٹرن لائف میں کیا ہے، ہر چیز کی ریل پیل ہے، مال ہے، ایجوکیشن ہے، آزادی ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے۔ سکون نہیں، سکون تو مجاہدے میں ہے، یاد رکھنا، سکون پابندیوں میں ہے۔ سکون آج ہم سکون آزادی میں ڈھونڈ رہے ہیں، آزادی میں سکون ہے ہی نہیں، آزادی تو مرنے کے بعد ہے۔ دنیا کی زندگی میں پابندی ہے، دنیا کی زندگی میں تابع داری ہے، دنیا کی زندگی میں مجاہدہ ہے، اور اسی کے اندر سکون ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اور آگے نکل گئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو ابھی کیا یہ، ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، وہ آگے کیا گئے، سکون کھو بیٹھے، کیونکہ آزاد ہو گئے، اور کہتے ہم آزادی سے زندگی گزاریں گے تو ہمیں سکون ملے گا، سکون کھو بیٹھے ہیں۔ آج بھی جو پابند ہو کر چلے گا، اب کس کا پابند؟ اگر دنیا کے اندر بھی کوئی پابند ہوتا ہے تو اس کو بھی سکون ملتا ہے، لیکن اللہ کے دین کا پابند ہوگا تو پھر اس کو سب سے حقیقی سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہونا ہے، اصلاح تو اسی کا نام ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ مجاہدہ، اور اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ ارادے کرو کہ ہمیں بھی اس دل کو بنانا ہے، کس کے؟ اللہ کے قابل، کہ اللہ پسند کر لے، اس دل کو ایسا بناؤ۔ جو آرزوئے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ چاہے برباد ہو جائے، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کی انوار کا نزول ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس دل کے اوپر اپنی تجلیات، جو تجلیات کا لفظ یعنی اسی کا معنی ہے نور، انوار کا نزول ہوگا، نور ہوں گے کئی قسم کی تجلیات ہوتی ہے نا۔ اب اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہوگی، اللہ کی محبت آئے گی، جب نور آئے گا تو محبت آئے گی۔ اب یہ گناہ نہیں ہوں گے، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمت نازل ہوتی ہے، اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، تبلیغ کرتے کرتے اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرتے کرتے بھی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کرتے کرتے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصلاح ہو جائے گی، نہیں۔ یہ دیکھ لو، مجاہدہ تو خود کرنے جاؤں گے تو بھٹک جاؤں گے، اسی لیے تبلیغ میں اصلاح کیا ہے؟ ہر چیز پوچھ پوچھ کر کرنی ہوتی ہے، کہ پہلے تو اگر جانا ہے تو بولے مشورے سے جاؤ، تو پوچھنا پڑا۔ اب جو رخ ملا ہے، جہاں کہیں بات طبیعت کے خلاف ملا تو دیکھو مجاہدہ ہو، اس لیے اصلاح ہو رہی۔ دوسری بات، اب وہاں جانے کے بعد بھی کھانے کا وقت چاہ رہا ہے کہ ابھی بھوک لگی ہے، فرمایا نہیں، اطاعت کے ساتھ چلو۔ مشورہ ہوا کہ اتنے بجے کھانا، اب مجاہدہ۔ سونے کا وقت، میں زیادہ سوتا ہوں، کم سونا ہے، مجاہدہ۔ ہر چیز میں مجاہدہ ہو رہا ہے، اور وہ پوچھ پوچھ کر چلنا ہے۔ فرمایا باہر جانا ہے تو امیر سے پوچھ کر جاؤ، دیکھو اس میں سارا پوچھنا ہے، تو امیر سے پوچھ کر جاؤ اور جلدی سے واپس آ جاؤ۔ تو یہ دیکھو، تو اس لیے اگر وہی تبلیغ ہو اور اپنی مرضی سے کسی مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی مرضی سے باہر چلے گئے، تو اب وہ تبلیغ کیا رہی؟ وہ تو ٹور ہو گیا۔ ٹور میں آزادی ہے، وہ تو گھومنا پھرنا ہو گیا۔ اور اگر گھومنے پھرنے بھی گئے ہیں لیکن اس میں بھی کسی کو امیر بنایا اور مشورے سے کام ہو رہے ہیں، تو بھی وہ تبلیغ ہوگی۔ دیکھو، دین کو دنیا بناؤ، دنیا کو دین بناؤ۔ تو اسی لیے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جیسی نیت تو وہ دنیا بھی دین بن جائے گی، اور اگر نیت بگڑ گئی تو دین بھی دنیا بن گئی۔ تو یاد رکھے، اس کام کو چھوڑتے ہیں اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھو، یاد رکھو، شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ شروع میں کام کے کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑتے ہیں،
اس میں بڑی تکلیف ہوتی، لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے. پھر مجاہدے میں شروع میں تو تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اس مجاہدے میں مزہ آتا ہے. کیسا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھنے پر کیا ہوا؟ پٹائی ہو رہی ہے. ان سے پوچھو کہ اس پٹائی میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان کو مزہ آ رہا تھا، تکلیف نہیں ہو رہی تھی. وہ ظاہراً تکلیف تھی، اندر میں سکون تھا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک سکون ڈال دیتے ہیں، جو سکون ملنے کے بعد ساری تکلیفیں تکلیف نہیں رہتی، وہ راحت ہو جاتی. اور اگر دل میں سے اس سکون کو نکال دیا جائے تو ساری راحت راحت نہیں ہوتی، وہ تکلیف بن جاتی ہے. سمجھے میرے بھائی؟ کو سن رہے ہو؟ ہاں، کہ سو گئے سب. تو دیکھو، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سکون ڈال دے تکلیف کے اندر، تو تکلیف سکون کا ذریعہ بن گئی. اور اللہ اگر بے چینی ڈال دے راحت کے اندر، تو راحت بے چینی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے چیزوں میں نہ راحت ہے، چیزوں میں نہ تکلیف ہے. تکلیف اور راحت تو دینے والی اللہ کی ذات ہے، کہ جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرے گا اللہ اس مجاہدے میں سکون ڈال دے. اسی لیے وہ صحابہ کرام جن کی پٹائی ہو رہی تھی کلمہ پڑھنے پر، لیکن ان کو سکون تھا، ایمان نہیں چھوڑ رہے تھے. کیوں نہیں چھوڑ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ اس میں سکون ہے، اور کوئی سکون کو چھوڑتا نہیں. ہم اعمال کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں تکلیف لگ رہی ہے، اور تکلیف پر انسان چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھو، غور کرو کہ ہماری زندگی کے اندر ہی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے، شروع میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعد میں مزہ آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی کوئی اپنی اصلاح کرا رہا ہے، اب اس کی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی علامتیں بہت ساری ہیں. ان علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اب جتنا ستایا جائے گا اتنا ہی اس کو مزہ آئے گا. یہ ہے، جتنا ستاؤ اتنا مزہ. اب وہ ادھر سے نکل گئے کہ پہلے ستاؤ تو غصہ آتا تھا، اب ستاؤ تو مزہ آتا ہے، تکلیف میں مزہ. تو اور لطف آنے لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، لطف. جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آرزو کا جو خون کر رہا ہوں، یہ اپنے مالک اور خالق کی خاطر کر رہا ہوں، اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ابھی آپ نے چکھا نہیں ہے. آپ نے راحت کا ٹیسٹ تو چکھا ہے، تکلیف کے اندر راحت کا ٹیسٹ نہیں چکھا. جب تکلیف کے اندر راحت کا ٹیسٹ ملے گا، او ہو، پھر تو وہ عجیب ٹیسٹ ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام یا پتہ نہیں کوئی صحابی تھے جو بیمار تھے، جب وہ تندرست ہوئے پوچھا تمہارا وہ مزہ تھا کہ اس میں؟ بولے اس تکلیف میں جو مزہ تھا وہ اس راحت میں مزہ نہیں. جی دیکھو، ماں تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟ ماں کو دیکھیے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے، کڑکڑاتے جاڑے کی ٹھنڈی کی رات ہے، اور رضائی اور بلانکٹ میں لیٹی ہوئی ہے، اور بچہ پاس پڑا ہے. اس حالت میں اس بچے نے پیشاب کر دیا. اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں، یہ تو ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے رہیں گے، اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. وہ بیچاری اپنے نفس کا تقاضا چھوڑ کر سخت ٹھنڈی کے دنوں میں باہر جا کر ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے کپڑے بدل رہی ہے. یہ کوئی معمولی مشقت ہے؟ معمولی تکلیف ہے؟ لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے کی کامیابی اور اس کی صحت ماں کے سامنے ہے. اس لیے وہ اس سخت
ٹھنڈی میں اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے سارے کام کر رہی ہے. بچے کی راحت سامنے ہے اس لیے کام کر رہی ہے. تو ہمیں بھی ایک عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کہتی ہے بھائی، وہ کیا کہتی ہے کہ بھائی کسی طرح میرا علاج کراؤ تاکہ بچہ ہو جائے اور اولاد ہو جائے. دعائیں کراتی اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھر رہی ہے کہ دعا کرو اللہ میاں سے مجھے اولاد دے دے، اور اس کے لیے تعویذ گنڈے اور خدا جانے کیا کیا کراتی پھر رہی ہے. ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے تو کس چکر میں پڑی ہے. دوسری نے آ کر کہا ارے تو کس چکر میں پڑی ہے، بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑے گی، ٹھنڈی کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے ہوں گے. تو عورت جواب دیتی ہے کہ میرے ایک بچے پر 1000 ٹھنڈی کی راتیں قربان ہیں، اس لیے کہ اس بچے کی قدر و قیمت، اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے. اس واسطے اس ماں کے لیے ساری تکلیفیں راحت بن گئی. وہ ماں جو اللہ سے مانگ رہی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں وہ دے دے. یوں مانگ رہی ہے نا گویا تو، لیکن وہ تکلیف اس کی نظر میں تکلیفیں ہی نہیں بلکہ وہ راحت ہے. اب جو ماں جاڑے کی رات میں، ٹھنڈی کی رات میں اٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے، اس کو طبعی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن عقلی طور پر اسے اطمینان. ایک تو طبیعت ہے اور ایک عقل. تو عقل کے اعتبار سے تو اطمینان ہے، طبیعت کے اعتبار سے تھوڑا اٹھنا مشکل ہے کہ میں یہ کام اپنے بچے کی بھلائی کی خاطر کر رہی ہوں. جب اطمینان ہوتا ہے تو اس وقت اسے اپنی آرزو کے کچلنے میں بھی لطف آنے لگتا. اس لیے گناہوں سے بچنے میں طبعی طور پر تو تکلیف ہوتی ہے، عقلی طور پر سکون ہوتا ہے. اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، از محبت تلخہا شیری شود، کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے نا تو کڑوی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی. ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے کے لیے تکلیف اٹھانا یعنی میٹھی معلوم ہوتی، مصیبت معلوم نہیں ہوتی ہے. جب بندے کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا مصیبت نہیں ہوگی، مزہ ہوگا، راحت ہوگا. جن کاموں میں تکلیف ہو رہی تھی محبت کی خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، محبت کی خاطر کر رہا ہوں. جی دیکھو، مولا کی محبت لیلا سے کم نہ ہو. اللہ کی محبت، دیکھو سننے والے بھی ہوں گے، محبت کی بات پر ذرا محبت سے بھی تو کچھ لکھو نا کہ ہاں ہم سن رہے ہیں. ایک دو جن ہے جو برابر سبحان اللہ الحمدللہ لکھ رہے ہوتے، اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا کہ پتہ بھی چلے اور نیند بھی اڑ جائے گی. بعض مرتبہ تو سکینہ نازل ہو جاتا ہے، اتنا دھیان سے سنتے ہیں کہ سنتے سنتے سن ہو گئے. اس لیے ذرا اور کبھی آپ کے سونے کا اثر پھر مجھ پر بھی پڑتا ہے کہ میں بھی سناتے سناتے سن جاتا ہوں، سو جاتا ہوں. جی اب سنو، مولا کی محبت. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں محبت کی بڑی عجیب حکایتیں لکھی، باتیں لکھی. مثنوی میں محبت کی بڑی عجیب باتیں لکھی. محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے. محبت کا جب لفظ آتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. اللہ کی محبت، فرمایا بڑی عجیب. لیلا مجنون کا قصہ لکھا ہے کیونکہ محبت کی مثال کو سمجھانے کے لیے لیلا مجنون کا قصہ لکھتے ہیں. جی کہ مجنون لیلا کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا. مجنون جو تھا نا یہ لیلا کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا. اور یہ کوئی گھڑا ہوا قصہ نہیں، یہ حقیقت میں کہ کس طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشقتیں اٹھائی مجنون نے لیلا کے لیے. فرمایا دودھ کی نہر نکالنے کے ارادے سے چل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کر دیا. دودھ کی نہر، اب بتاؤ کتنی یہ ساری مشقت اٹھا رہا ہے. کوئی اس سے کہے کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ بڑی مشقت کا کام ہے، اسے چھوڑ دے، تو کہتا ہے 1000 مشقتیں قربان جس کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں.
فرمایا یہ مشقت ہے ہی نہیں اگر وہ مجھے مل جائے، اس کی محبت میں کر رہا ہوں، مجھے تو اسی نہر کھودنے میں مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میں اپنی محبوب کی خاطر کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق مولا کے کم از لیلا بود، عشق مولا کے کم از لیلا بود، گوئے گشتن بہر او اولا بود۔ مولا کا عشق حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے؟ مولا حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے لیے گیند بن جانا زیادہ اولا ہے۔ کشتن بہرے اولا بود، گیند بال بن جاؤ۔ لہذا جب آدمی محبت کی خاطر یہ تکلیف اٹھاتا ہے تو پھر بڑا لطف آنے لگتا ہے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، بتاؤ ملازمت کرتا ہے جس کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اچھی خاصی سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، جانے کا وقت آ گیا تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے کیونکہ اس کا ٹائم ہو گیا۔ اب نفس کا تقاضا تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہتا، لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد، محنت اور مجاہدہ کرنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آتا ہے۔ اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں، ایسے مجاہدہ کرتے ہیں۔ غرض وہ شخص سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ ارے بھائی تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھا رہے ہو، چلو میں تمہاری ملازمت چھڑا دیتا ہوں، چلو میں تمہارا کام چھوڑا دیتا ہوں، وہ تمہیں چھٹی دے دے، چلو بھائی تم گھر پہ سو جاؤ، تو تمہیں آرام مل جائے گا۔ اب اگر خالی اتنا جملہ سنے گا کہ میں تمہاری ملازمت چھوڑا دیتا ہوں، تو وہ جواب دے گا کہ نہیں بھائی نہیں، بڑی مشکل سے تو یہ ملازمت ملی ہے، اور اس کو مت چھڑوانا، اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آ رہا ہے، تکلیف نہیں آ رہی ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ ارے صبح سویرے جانے میں ہی مزہ آ رہا ہے، اور اولاد کو بیوی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس تنخواہ سے محبت ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے۔ بزنس والے کو دیکھو، وہ بیماری کی حالت میں بھی اٹھ بھاگتا ہے، کیوں؟ مشقت ہو رہی ہے، لیکن جو پیسہ ملنے والا ہے نا اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو پیسے سے محبت ہے نا، تو اس محبت کے خاطر وہ ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں ساری تکلیفیں میٹھی بن گئی۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالی سے پیسوں کے برابر بھی محبت نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو ہم بھی گناہوں کے چھوڑنے کی تکلیف کو اٹھا لیتے، اعمال کے کرنے کی تکلیف کو اٹھا لیتے، حکم کو پورا کر لیتے۔ تکلیفیں بن جائے۔ اب اگر کسی وقت ملازمت چھوٹ گئی تو روتا پھر رہا ہے کہ ہائے وہ دن کہاں گئے جب صبح سویرے اٹھ کر جایا کرتا تھا اور لوگوں سے سفارشیں کراتا پھر رہا کہ مجھے ملازمت پر دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ حالانکہ اس کو تو راحت ملی، پورا دن سونے کو مل رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، آرام سے گھر پہ بیٹھے ہیں، تو راحت ہے، لیکن اس راحت میں تکلیف ہے۔ اب اگر کسی کی ملازمت چھوٹ گئی تو بتاؤ راحت کی شکل ہے کہ نہیں؟ مزہ ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کچھ ٹینشن نہیں۔ فرمایا اس راحت کی شکل میں تکلیف ہے، اور وہ ملازمت پر جو جا رہا ہے اس ملازمت میں، وہ نکلنے میں، وہ سب کے سب تکلیف ہے، اس تکلیف میں راحت ہے۔ اب سمجھے؟ اس تکلیف میں راحت ہے۔ اس لیے گناہ کے کرنے میں جو راحت مل رہی ہے وہ راحت میں تکلیف ہے، اور اعمال کے کرنے میں، حکم پر چلنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف میں راحت ہے۔ تو فرمایا، تو کہتا ہے مجھے دوبارہ ملازمت دے دو۔ اگر محبت کسی چیز سے ہو جائے تو اس راستے کی ساری تکلیفیں آسان، مزیدار ہو جاتی، اسی میں لطف آنے لگتا ہے۔ جی اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے، گناہوں کے چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے،
شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے، شریعت کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا۔ جس طریقے سے ملازمت جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف میں مزہ ہے، ایسے ہی گناہوں کو چھوڑنے والا وہ بھی تو ایک ملازمت کر رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو اب اس تکلیف میں اس کو مزہ آنے لگے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنا لگے گا۔ اللہ ہمیں سمجھا دے واقعی۔ یہ الفاظ تو کانوں میں جا رہے لیکن انشاءاللہ یہ نور دلوں میں اثر ضرور کرے گا، اس سے نہ گھبراؤ، اثر ضرور کرے گا۔ صرف نیت یہ ہو کہ اللہ، اور کہتے بھی رہے کہ اللہ یہ جو باتیں سن رہے اس پر عمل کی توفیق دے دے، تو اللہ کر دے گا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزہ چاہیے۔ دیکھو، انسان کے اس نفس کو کیا چاہیے؟ لذت اور مزہ چاہیے، اس کو ٹیسٹ چاہیے، بس ٹیسٹ دو۔ اس کی نفس کو لذت اور مزہ، اس کی خوراک لذت اور مزہ ہے، لیکن لذت اور مزے کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں۔ دیکھو نفس کیسا ہے، اس کو ٹیسٹ چاہیے، لذت چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے کہ مجھے تو یہی لذت چاہیے، کوئی بھی لذت۔ دیکھو بھائی، حرام کھانا ہو یا حلال کھانا ہو، یہ زبان یہ نہیں دیکھتی ہے، زبان یہ دیکھتی ہے کہ ٹیسٹ کس میں ہے کہ نہیں۔ تو زبان کو تو تم اگر حلال دو گے تو ٹیسٹ ملے گا، فائدہ ہوگا، حرام دو گے تو بھی ٹیسٹ ملے گا۔ ایسے ہی ہمارا نفس جو ہے نا، تو نفس بھی ایسا ہی ہے، اس کو ٹیسٹ چاہیے، فلاں قسم کا مزہ چاہیے، ایسا نہیں فلاں قسم کا نہیں چاہیے، بس اس کو تو مزہ چاہیے۔ اب تم نے اس کو اگر خراب قسم کے مزے کا عادی بنا دیا، گناہوں کا عادی بنا دیا، خراب قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیا، تو وہ اس میں پڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی لذت سے آشنا کر دوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی لذت اس کو دے دیا، پھر یہ نفس اسی میں اس کو مزہ آنے لگے گا۔ تو دیکھو، اس کو تو ٹیسٹ چاہیے، زبان کو بھی ٹیسٹ چاہیے۔ تو نفس کیا کہے گا؟ زبان سے یا تو غیبت فضول باتیں کرائے گی، اس میں بھی مزہ آئے گا، اور زبان سے اگر اللہ کی بڑائی بلائیں گے تو اس میں بھی مزہ آئے گا۔ زبان تو کہتی ہے کہ مجھے تو چلانا ہے، اب تیرا کام ہے، تو مجھے ذکر میں چلا، اللہ کی بڑائی میں چلا، یا لوگوں کی غیبت میں چلا، مجھے تو چلنا ہے کہ نہیں؟ زبان کو تو چلنا ہے۔ تو یہ اصلاح اسی کا ہوگا، زبان کو روکنا نہیں ہے۔ تو اصلاح جب ہو جائے گی تو پھر انسان اللہ کی بڑائی زبان سے بولے گا، تو زبان کا ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ اور اگر اصلاح نہ ہوئی تو زبان سے ہر وقت غیبت رہے گا، گناہ ہو رہا ہے، اب اسی میں اس کو مزہ آ رہا ہے۔ تو اس کو، ایک آدمی کو اللہ کی بڑائی بولنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کو غیبت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اور غیبت والے کو غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو بڑائی بولنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا وہ عادی بن چکا ہے؟ تو اسی طریقے سے نفس بھی ہے، گناہوں کے اندر جانے میں اس کو مزہ ہے تو اس کو اطاعت میں لگا دو۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عجیب و غریب بات فرمائی، انسان کے نفس کو لذت چاہیے، بس اس کو موڑنا ہے، اس کو اس لذت سے ہٹا کر دوسری لذت میں ڈال دو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کسی گناہوں میں لگا ہوا ہے تو اس کو یہ مت کہو کہ یہ چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے، بلکہ اس کو اس کے مقابلے کی لذت دے دو۔ بھائی تم یہ کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، تو وہ جو کرنا شروع کرے گا اس میں اس کو مزہ آئے گا تو دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ یہ ہے دعوت کا اصل طریقہ، اس کو کرنے کے کام بتا دو۔ جیسے ابھی ہم نے درس شروع کر دیا، برابر، ابھی آپ سے کہا کہ آپ درس سننا شروع کر دو، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ یہ چھوڑو وہ چھوڑو، میں نے کہا درس سننا شروع کر دو۔ اب ظاہر بات ہے یہ درس سننا شروع کریں گے تو اب نفس کو مزہ آ گیا، ہاں بولے تو بہت اچھی بات ہے، تو کیا ہوگا؟ اب وہ ادھر سے خود بخود ہٹ گیا،
کتنی ابھی یہ وقت میں آپ غیبت سے ہٹ گئے، اس وقت میں آپ دوسری باتوں سے ہٹ گئے، دوسرے گناہوں سے ہٹ گئے، اب یہ وقت آپ کے ابھی یہ بات سنتے سنتے نفس کو مزہ آیا، اب وہ سوچے گا چلو اب میں اس پر عمل کروں، اب کرتے کرتے اس کی زندگی بدل گئی۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ چھوڑو یہ چھوڑو، بلکہ کہا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو دعوت کا اصل طریقہ ہے کہ اس کے مقابل کی چیز اس کو دے دو۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ میں جا کر کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلو، اور کون سا وقت؟ فرصت کا وقت نکلو، آپ کی جب چھٹی ہو تو اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ تو اس کے مقابلے کا دے، اب نفس کو جب اس میں مزہ آئے گا، بولے یہ تو بہت اچھی چیز، اب آہستہ آہستہ اپنے کام میں لگ جائے گا اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس کو اعمال بتا دے بھائی نماز پڑھو، تو جب نماز پڑھنا شروع کرے گا تو ظاہر بات ہے اب اس میں ذرا لذت آئے گی تو گناہوں کو خود بخود چھوڑ دے گا۔ تو یہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اب نفس کو لذت کا عادی ہے تو اس کو اطاعت کی لذت میں ڈال دوں گے تو گناہوں کی لذت سے چھڑ جائے گا، لیکن اطاعت میں ڈالوں گے نہیں اور گناہوں سے چھڑاؤں گے تو کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ اس لیے دعوت کے طریقوں میں بہت سے لوگ بعض مرتبہ ایسی غلطی کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں بھائی یہ مت کرو، یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے اور ایسا ہے، امت کہاں جا رہی ہے۔ یہ دعوت کا طریقہ نہیں، دعوت کا طریقہ اس بات میں ہے کہ امت کو یہ کرنا چاہیے، ہمارے نبی نے یہ حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، اب وہ اس پر لگا دو، وہ لگیں گے، خود بخود گناہ چھوٹ جائے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو دعوت دینا ہے، کوئی اگر ایسا لباس پہن کر اگر ہماری تعلیم میں جائے تو اس کو مت ٹوکو کہ تم کتنا حرام اور یہ کیسا ہے، اور یہ نہیں، اس کو ہمارے نبی کا لباس بتا دو۔ کسی کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ دیکھا ہے تو اس کو مت بتاؤ کہ تم نے ٹخنوں سے نیچے یہ حرام ہے، اس کو کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے سنت بتا دی، تو وہ بھی ایک دعوت ہے، کیا مطلب تمہارا لباس ٹخنوں سے اوپر کر دو، اور ایک ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پہننا حرام ہے اور یہ ہے اور اسے جہنم میں جلے گا، تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ دعوت تم نے جو دی اس کو اس کے سامنے کی لذت نہیں بتائی۔ ہاں، تو اس کی وجہ سے یہ کام دلائل سے علماء کا ہے، ہمارا کام فضائل سے ہے۔ کیا فضائل؟ یعنی اس کے مقابلے کی سنت بتا دیا کہ یہ کرنا ہے۔ اب یہ بولے، اب جب ظاہر بولے سنت یہ ہے، بولے یہ اب یہ ہم نہیں جانتے، ہم سنت پر عمل کر لو، تو آٹومیٹک اس کا ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو سمجھ گئے بات کو سمجھانا چاہتا تھا، کیونکہ بات ایسی تھوڑی ہارڈ تھی تو ذرا کھول کے سمجھایا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو دعوت دینے کا طریقہ بھی بتا دیا، دعوت دو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، لیکن سامنے والے کو حرام ہے، جہنم میں جائے گا، اللہ کے واسطے ایسے الفاظ نہ بولو۔ اس کو اللہ کے نبی کی سیرت بتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، صحابہ ایسے کرتے تھے، اللہ کا حکم ایسا ہے، بس یہ پیار محبت کی دعوت اس کو بہت اچھی لگے گی۔ بولے دیکھو تو صحیح، اس نے کتنی اچھی بات بتائی، حالانکہ اس بات کے پیچھے اس کو دعوت مل گئی اور اس کو بھی مزہ آیا، اس کی محبت بڑی، بولے چلو اس کے پاس جائیں گے، وہ بہت، اور بولے فلاں کے پاس جاتے تو ہر وقت ہم کو ٹوکتا رہتا ہے، بولے تم یہ غلط کرتے ہو، وہ غلط کرتے ہو، بولے اس کے پاس جاتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں ٹوکا نہیں، لیکن بہترین بات بتا رہا ہے۔ تو دعوت وہ بھی دے رہا ہے، دعوت یہ بھی دے رہا ہے، لیکن یہ دعوت زیادہ نفع دیتی ہے، وہ دعوت ہمیں نفع نہیں دیتی ہے، اس میں الجھ جاتے، انسان ڈر جاتا ہے۔ غالب کا ایک شعر مشہور ہے، خدا جانے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت اس کا بڑا اچھا مطلب نکالا ہے۔ فرمایا میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، آگ ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ شراب سے مجھ کو کوئی تعلق نہیں، فرمایا شراب سے مجھ کو کوئی تعلق نہیں، مجھے تو دن رات لذت کی بے خودی چاہیے۔ یعنی یہ بھی ایک نشہ ہے کہ مجھے ایک اللہ کی محبت کا ایک شراب ہے۔ ایک شراب تو وہ ہے
جو چیزوں سے بنی ہیں، اور ایک شراب وہ ہے جو اللہ کی محبت کی ہے۔ فرمایا اللہ کی محبت کی جب شراب انسان پیتا ہے تو پھر اس کو ایک لذت ملتی ہے، بس اسی میں وہ گم ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کی شراب پیتا ہے انسان تو اس کو بھی ایک نشہ سا چھا جاتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی محبت کی جو شراب پیتا ہے تو پھر اس کو بھی وہ اللہ میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عجیب، پھر اس کو تکلیف نہیں لگتی، لوگوں کی جو ذلت اور کڑوی کسیلی باتیں، اس کے لیے ایک مزہ آ جاتا ہے۔ صحابہ نے محبت کی شراب پی لی تھی تو صحابہ کبھی بھی راستے میں اٹکے نہیں، چلتے رہے، حالات آتے گئے، مقابلہ کرتے گئے اور منزل پر پہنچ گئے۔ ہمیں بھی منزل پر جانا ہے، راستے میں اٹکنا نہیں ہے۔ تو فرمایا مجھے تو دن رات لذت کی خودی چاہیے، تم نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا تو مجھے شراب میں بے خودی حاصل ہو گئی، شراب میں لذت آنے لگی۔ اگر تم مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی ذکر، اس کی اطاعت کا عادی بنا دیتے تو یہ بے خودی مجھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جاتی۔ دنیا کی شراب پلائی تو اس کے اندر اس کو عادت ہو گئی کہ اب نشہ چاہیے، ذرا سا اترتا ہے تو بولے پھر سے پلاؤ، تو چاہیے اس کا۔ اب اس کو اللہ کی محبت کا جب شراب پلائیں گے اور اس کی اطاعت کا شراب پیے گا تو اس کا عادی بن جائے گا، پھر ہر وقت وہ اطاعت کرے گا۔ بولے یار میرے سے کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے، اب مزہ نہیں، چلو حکم پورا کر کے پھر اللہ کی محبت میں بے خودی ہو جائے گا، مجھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جاتی، میں تو اسی میں خوش ہو جاتا۔ لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے ان چیزوں کے بجائے شراب کا عادی بنا دیا۔ جی شراب کا عادی بنا دیا، تھوڑا سا ہے، نفس کو کچلنے میں مزہ آئے گا۔ اسی طرح یہ مجاہدہ شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے، یہ سبق بہت آسان ہے، واقعتاً بہت آسان ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، لیکن مشکل کیوں لگ رہا ہے کہ ماحول نہیں بس۔ اور مجاہدہ تو اسی کا نام ہے کہ ماحول کے خلاف چلنے کا نام مجاہدہ ہے۔ ہاں، اور مجاہدہ پر ایمان بنے گا۔ فرمایا مجاہدہ کیا ہے؟ آج ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت کیا ہے؟ ماحول کے خلاف۔ فرمایا ساری دنیا کا ماحول یہ ہے کہ چیزوں سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بائی ایجوکیشن سے ہوگا، اور مال سے ہوگا، دکانوں سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، اور ہم دعوت دیتے ہیں بھائی کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ اللہ کام بنائیں گے تو دکان سے ملے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ چاہیں گے تو چیزوں سے کامیابی ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ۔ تو ہم کہہ رہے اللہ سے ہوگا، اس لیے لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، یہ سارے ماحول کے خلاف دعوت دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے اب مجاہدہ ہے، تو ماحول کے خلاف ہے نا، اس لیے مجاہدہ ہے، ورنہ یہ چیز مجاہدے کی نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول کیا تھا؟ 360 سے کام بن رہے تھے، اتنے بوت تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا فرمایا؟ پورے ماحول کے خلاف دعوت دی، فرمایا یہ سب چھوڑو، 360 سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ وہ پاگل اسی لیے تو کہا تھا، بولے عجیب ہے، ہمارے کام تو 360 خدا ہے اور کام نہیں بن رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ سب کو چھوڑو ایک سے کام بنے گا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بولے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، اس لیے آج بھی ہم ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں مجاہدہ مجاہدہ، بولے کیا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ماحول کے خلاف قدم اٹھانا، آپ ذرا اٹھانے جاؤں گے تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، تو اسی لیے تو کہنے دو، تھوڑے دن ہمت کر لو، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس طرح یہ مجاہدہ شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف ورزی کرو۔ نفس تو چاہ رہا ہے کہ غیبت کرو، مجلس میں غیبت کرنے کا موضوع چھڑ گیا، اب جی چاہ رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں نہیں یہ کام مت کرو، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے،
جب آدمی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی، اور پھر تم نے اس آرزو اور خواہش کو جو کچلا ہے، اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس اس غیبت کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اس کو پورا کرنے جاؤں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بس انشاءاللہ آگے کی بات کو کل پورا کریں گے۔ مراقبہ کر لو، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، یہ تصور کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ